الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم میدان کے ادھر کے کنارے پر تھے اور وہ میدان کے اس کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کو اتر چکا تھا، اور اگر تم وعدہ کرتے یعنی مسلمان اور مشرکین جنگ کے لیے کوئی وعدے کا دن متعین کرتے تو تم وعدے پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ کام کرنا تھا جو اللہ طے کر کے رکھے تھے، تاکہ جس کو مرنا ہے وہ مرے حجت قائم ہونے کے بعد، اور جس کو جینا ہے وہ جیے حجت قائم ہونے کے بعد، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان کی تعداد خواب میں کم دکھائی، اور اگر ان کی بڑی تعداد دکھاتے تو تم کم ہمت ہو جاتے اور تم کام میں جھگڑا کر ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والے ہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے مقابلے کے وقت ان کافروں کی تعداد کم دکھائی تمہاری نگاہ میں، اور ان کی نگاہ میں تمہاری تعداد کم دکھائی، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرے جو طے کر رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ فتح مکہ، جنگ بدر، اس آیت کا شان نزول جنگ بدر ہے، اور اس میں اشارہ ہے جنگ کی طرف کہ تم لوگ اگر اللہ تبارک تعالیٰ جنگ کو طے کر لیتے تو تم بھی ان کی تعداد سے گھبرا جاتے اور وہ بھی تمہارے خوف اور رعب کی وجہ سے گھبرا جاتے، تو دونوں بھی لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آتے، اور اللہ کو تو دونوں کو لڑانا مقصود تھا۔ جنگ بدر جو ہی اسلام کی عظیم الشان جنگ کہلاتی ہے، کافروں کا بھی کہنا ہے کہ یہ اسلام کی فتح مبین ہے، اسلام کھل کر لوگوں کے سامنے آیا جنگ بدر کے بعد۔ ایک کافر امریکہ کا مورخ لکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی اسلام کی فتح مبین تھی جنگ بدر، اور آج تک اس جنگ کو وہ لوگ سوچتے رہ گئے کہ مسلمان یہ جنگ جیتے تو کیسے جیتے تھے، کیونکہ مسلمان جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی اپنا خواب بتا رہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کو ہم لوگ ان کے مال کو ہم لوگ لے رہے ہیں، مال غنیمت ہم کو حاصل ہو رہا ہے، تو کیا تم لوگ تیار ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے، ہم اس قافلے کو روکیں اور ان کا مال لے لیں؟ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مکہ سے ابو سفیان ہر گھر سے سرمایہ لے کر ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا، اور غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ یہ جو مال آئے گا اس سے ہتھیار خریدے جائیں گے، اور اس ہتھیار کے ذریعے سے مدینے پر ایک بار ہم سب حملہ کر دیں گے اور مدینے کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ خبر تھی کہ ابو سفیان یہ مال لے کر واپس لوٹے گا تو مدینے پر حملہ کرنے والے یہ لوگ، کیوں نہ ابو جہل کے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ لیا جائے اور پکڑ لیا جائے۔ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر مشورہ ہوا، تو صحابہ کی مٹھی بھر جماعت تھی، صحابہ سے کہا کہ کیا کرتے؟ کہا کہ اللہ کے نبی چلو قافلے کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ نکلے تو کس حالت میں تھے؟ 70 اونٹ تھے اور 2 ہی گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک زبیر بن عوام جو ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، دونوں کے پاس گھوڑے تھے، باقی 70 اونٹ تھے، اور گنی چنی تلواریں تھیں اور گنے چنے تیر تھے، کیونکہ لڑنے کے ارادے سے کوئی بھی صحابی نہیں نکلا تھا۔ اب 313 کی یہ تعداد تھی جو مدینے سے نکلی تھی، کچھ اور بھی تھے اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ جا کر وہاں پر دیکھا کہ بچے بھی ساتھ میں، تو بچوں کو واپس کیا، کچھ بچوں کو واپس کر دیا۔ ایک صحابی کو کہا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم جاؤ مدینے میں، میرے بدلے تم وہاں پہ ذمہ دار ہے، مدینے کے والی اس وقت تم ہے،
امیر ہے تم مدینے کی اور میں جا رہا ہوں بدر کے لیے، ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے۔ تو ابو لبابہ بھی واپس آ گئے۔ اب وہاں پر تعداد بچی مسلمانوں کی 313۔ ارادہ یہ تھا کہ قافلے کو لوٹیں گے، قافلہ مختصر تھا اور اس کو لوٹنا مقصد تھا، کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں تھے، تلوار ساتھ میں نہیں تھی، نیزیں اور تیر زیادہ ساتھ میں نہیں تھے، وہ اونٹ 70 اونٹ تھے، یہ 313 تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اب اس طرح یہ لوگ چلنے لگے۔ 2 لوگوں کو آپ نے آگے بھیجا، حضرت عدی کو اور بسمس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یہ 2 صحابیوں کو آگے بھیجا کہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لو کہ واقعی اس راستے سے آ رہا کیا۔ وہ لوگ کافی دور تک پہنچنے کے بعد ایک کنویں پہ پہنچے۔ 2 عورتیں کنویں پہ کپڑے دھو رہی تھی، کھانا اور پانی بھی بھر رہی تھی، اور آپ بھی پانی پینے کے غرض سے وہاں چلے گئے۔ دونوں عورتوں کی گفتگو سننے لگے۔ دونوں میں سے ایک عورت کہہ رہی تھی کہ تو تیرے اوپر بہت قرضہ ہو گیا، تو اپنا قرضہ کب چکائے گی؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے، بہت مال دولت کے ساتھ گزرنے والا ہے، ان کے مردوں کے کچھ کپڑے دھو کے دے دوں گی، کچھ کام کر کے دوں گی تو اجرت مل جائے گی، تو میں قرضہ چکا دوں گی۔ ایسا وہ بات کرنے لگی تو انہوں نے سن لیے، اپنے اونٹ کو بھی پانی پلایا، خود بھی پانی پہ واپس آئے، اور واپس آنے میں کہا کہ اللہ کے نبی اسی راستے سے ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ٹھہر گئے کہ جب وہ اس راستے سے گزرے گا تو ابو سفیان کے قافلے کو ہم لوگ پکڑ لیں گے۔ ابو سفیان کو بھی خبر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چین سے بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، تو ان کو کسی نہ کسی طرح خبر تو ہونے والی ہے، اور ہم لوگ یہ مال سب ان کے اوپر ہی استعمال کرنے والے ہیں۔ تو ابو سفیان نے بھی جاسوسی کے طور پر چاروں طرف اپنے قافلے کو، اپنے ساتھیوں میں سے کچھ جاسوسوں کو ادھر ادھر روانہ کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ کنویں پہ پہنچا، جو کنویں پہ دونوں عورتیں باتیں کر رہی تھیں، ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ہاں 2 اجنبی آئے تھے، اونٹ کو بھی پانی پلایا، خود بھی پانی پیے اور واپس چلے گئے یہاں سے۔ کہا کہ ان کے اونٹ کہاں بندھے ہوئے تھے؟ کہا کہ فلاں جگہ پر اونٹ کو باندھا تھا۔ وہاں گیا ابو سفیان، دیکھا تو اونٹ کے مینگیاں پڑی ہوئی تھی، لیڈ پڑی ہوئی تھی اونٹوں کی۔ تو اس نے وہ لیڈ کو لیا ہاتھ میں اور اس کو توڑا، تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ اس کھجور کی گٹھلی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کھجور کی گٹھلی جو ہے تو یہ مدینے کی ہے، اور ضرور کوئی جاسوس یہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہوں گے یہ لوگ، اور یہاں سے معلوم پڑ گیا ہوگا تو واپس چلے گئے ہوں گے اور ہم پر حملہ کرنے والے ہوں گے۔ تو انہوں نے پھر مزمز نامی ایک شخص کو روانہ کیا کہ جاؤ تیزی کے ساتھ، غفاری قبیلے کے تھے یہ، اور ابو جہل کو جا کر کہو کہ ہمارے قافلے کی خیر نہیں ہے، تم کسی طرح اپنے قافلے کو بچا لو۔ اور اپنے قافلے کو پھر وہ راستے سے ہٹا کر سمندری راستے کی طرف سے لے کر چلنے لگا۔ اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر نہیں کہ ابو سفیان نے ایسا کیا، لیکن کافی دور پہنچنے کے بعد، تقریباً بدر کے قریب پہنچ ہی چکے تھے، تو وہاں جانے کے بعد بدر اور مدینے کا فاصلہ 20 میل یعنی اس زمانے کے اعتبار سے 30 کلومیٹر کا ہے۔ اللہ کے نبی بہت دور پہنچ چکے تھے، تو معلوم پڑا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، ان کو خبر ہو گئی تھی آنے کی، اور ابو جہل کا لشکر اب مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب مکے میں یہ خبر پہنچی مزمز کی، تو اس سے پہلے حضرت عاتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ کے نبی کی پھوپھی گئے، وہ رات دوپہر کے وقت سوئی تھی، ان کے خواب میں ایسا آیا کہ ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہو کر آیا، بڑا پرا گندہ حال ہے، اور وہ چلا کر کہہ رہا کہ اے قریش مکہ، اے سردار مکہ، اپنے قتل کی جگہ پر پہنچو، جہاں تمہیں قتل ہونا ہے اس جگہ پر پہنچو۔ اس طرح وہ کہہ رہا، تو یہ خواب سے اٹھی گھبرائی ہوئی، اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اپنے بھائی کو یہ کہا کہ دیکھو میں نے ایسا خواب دیکھا۔ تو وہ گئے اور ابو جہل کو ان کو یہ خواب سنایا کہ ابو جہل یہ ایسا خواب میری بہن نے دیکھا۔ تو کہا کہ ابو جہل کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، تو کہا کہ دیکھو ابھی تک بنو ہاشم کے مرد نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بنو ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی، کیا ایسے ایسے خواب دکھ رہے، وہی تو نہیں آ رہی، ان کے اوپر تو مذاق اڑانے لگا۔ بہرحال یہ مذاق اڑا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ مزمز نامی شخص پہنچا اور کہا کہ ابو جہل چلا چلا کر کہنے لگا، سردار مکہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرو، نکلو مدینے کی طرف، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لوٹنے والے ہیں۔ ابو جہل فوراً کھڑا ہو گیا، سارے ساتھیوں کو کہا کہ چلو تیار ہو جاؤ، سب کے سب تیار، کیونکہ سب کا سرمایہ لگا تھا، کہا کہ اگر یہ سرمایہ ڈوب گیا تو مکہ تو غریب ہو جائے گا۔ سب تیار ہو گئے، مرد مستورات عورتیں سب تیار ہو گئی، اور بڑی قافلے کے ساتھ، بڑے مضبوطی کے ساتھ، گھوڑوں کو کئی تعداد میں گھوڑے، اونٹ، لاؤ لشکر کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ یہ لشکر، اور ادھر اللہ کے نبی کا قافلہ 313 کا
کوئی جنگ کے کوئی نیت ہی نہیں اور کوئی ارادہ نہیں جنگ کا، بے سر و سامانی کی حالت میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم اذلہ تھے، یعنی بہت ہی کمزور تھے، مادی اعتبار سے کمزور، اور اندرونی اعتبار سے بھی معاملہ یہ تھا کہ تم تیار نہیں تھے، تم تو صرف قافلہ لوٹنا کے لیے نکلے تھے۔ اب ابو سفیان کا قافلہ کافی دور تھا، ابو جہل کا قافلہ کافی دور سے نکلا، ابو سفیان کا قافلہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکل گیا، تو خبر بھی اس نے بھیجا بعد میں دوسرے کے ذریعے سے کہ ابو جہل کو ورنہ واپس ہو جاؤ، ہم لوگ بچ گئے اور ہمارا قافلہ مکی کی طرف کافی دور تک روانہ ہو گیا، اب ہم کو کوئی خطرہ نہیں رہا۔ ابو جہل کو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو واپس لوٹ جاؤ، ہمارا لڑنے کا کوئی لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور خواب بھی دیکھو عاتقہ نے بڑا خطرناک دیکھی ہے، تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے لڑے، کیونکہ وہ بھی لوگ کوئی کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور قوم ہے، وہ بھی آخری دم تک لڑتے رہیں گے، وہ بھی ہم نقصان کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ امیہ کو بھی ڈر ہوا، امیہ ابن خلف نے بھی کہا کہ دیکھو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا قافلہ جب واپس آ گیا تو کیوں لڑنا ہم نے، اور عتبہ شیبہ بھی ڈرنے لگے کہ دیکھو نکلو مت، لیکن ابو جہل ڈرنا نہیں تھا، ابو جہل کی زبان پہ شیطان بول رہا تھا، کہا کہ نہیں ہم کو تو جانا ہے، اگر نہیں جنگ لڑنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم بدر تک پہنچیں گے اور بدر میں 3 دن قیام کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، موج مستی کریں گے، ہماری باندیاں ناچیں گی، ہمارے باندی گائیں گی ناچیں گی، ہم لوگ ڈھول تاشے بجائیں گے، دھوم مستی کریں گے 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد واپس ہوئیں گے۔ کفر ہمیشہ مستی کرتا، دھوم مچاتا ہے، ایمان والے کبھی مستی اور موج نہیں کرتے، دھوم نہیں مچاتے۔ صبر اور تقوی 2 چیزیں ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب تک یہ 2 چیزیں ہیں ایمان والوں کو اللہ کی مدد ہے، اور یہ 2 چیزیں زندگی میں نہیں ہے تو ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو اب یہ قافلہ مدینے کی طرف ابو جہل لے کے نکلا بدر کی طرف، اور بدر میں جا کر یہ لوگ پہنچ گئے۔ بدر تک پہنچنے تک بھی لوگ سمجھاتے رہے، ابو جہل مانا نہیں، کیونکہ وہ خواب بار بار یاد آ رہا تھا، ایسا خواب کہ اپنی موت کی جگہ پر پہنچو، سردار مکہ اپنی موت کی جگہ پہ پہنچو، تو سمجھ گئے کہ معمولی خواب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں، بڑی تعداد مدینے میں ہماری چھوٹ گئی اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لڑنے کے ارادے سے نکلے نہیں، چلو ہم واپس چلے جاتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کا جو ارادہ ہو رہا وہ کر لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی جو آپ کا دل کہہ رہا آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بار بار مشورہ لے رہے بھائی رائے دو، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہ اللہ کے نبی دیکھو ہم بنی اسرائیل کے جیسے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہم تو آپ کے ساتھ میں لڑیں گے، آپ بھی لڑو، آپ کا رب بھی لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ میں لڑیں گے، ہم آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی پھر کہا کہ نہیں ابھی بھی رائے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی برابر کوئی جواب نہیں ملا تھا، تو اتنے میں پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم سمجھ گئے آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، تو سن لو اللہ کے نبی ہم تو آپ کو وعدہ کر چکے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے اللہ کے نبی آپ تک آپ کے بال تک بھی ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، ہمارے بال بچے جب تک کہ ہم شہید نہیں ہو جاتے، جب تک آپ تک کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اگر آپ جس سے دوستی کریں ہم اس سے دوستی کریں گے، جس سے آپ دشمنی کریں ہم اس سے دشمنی کریں گے، آپ جس سے ہم کو تعلق جوڑنے کا کہیں گے ہم جوڑیں گے، توڑنے کا کہیں گے توڑیں گے، لڑنے کا کہیں گے اللہ کے نبی ہم لڑتے رہیں گے، اگر آپ ہم کو کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اللہ کے نبی جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ کو لڑنے کا حکم ہے تو آپ لڑیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہو گئے، پہلے تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے بہت خوش ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ جو اوس خزرج کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تو آپ کے بات سننے کے بعد پھر بہت خوش ہو گئے، کہا کہ چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں ابو جہل کے قافلے کی طرف۔ اب بدر میں یہ لوگ پہنچے، اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، ابو سفیان کا قافلہ تو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم بدر کے ایک میدان کے حصے پہ تم تھے، دوسرے میدان کے حصے پر وہ تھے، جس حصے پر وہ تھے وہ چٹیل میدان بہترین میدان تھا، پانی بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور تم ریتیلی جگہ پر تھے، دھوپ اور پانی کی بھی قلت تھی اور رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ایسی حالت میں تم اس بدر کے میدان کے اندر ٹھہرے تھے اور پانی بھی تمہارے پاس نہیں تھا، تم میں سے بعض لوگوں کو روزہ بھی تھا، ایسی حالت تم لوگوں کی تھی۔ اگر تم دونوں بھی قافلے آپس میں یہ طے کرتے
کہ ہم لوگوں کو اس میدان میں جنگ لڑنا ہے تو کبھی بھی تم وعدے پہ نہیں پہنچتے. ایک تم ان کی تعداد سے گھبرا جاتے اور وہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے. دونوں ایک دوسرے سے گھبرا جاتے تو دونوں بھی لڑنے کے لیے وہاں پہ پہنچتے نہیں. اور یہ جنگ جو ہم کو کرانا مقصد ہے، یہ مقصد ہوتا نہیں، لیکن ہم کو تو یہ جنگ کرانا تھی قیامت تک آنے والی امت کو بتانے کے لیے اور تمام کفر کو بتانے کے لیے اسلام کی حقانیت کہ اب بھی اسلام کو مان لو. جس کو زندگی چاہیے وہ اسلام کی زندگی ہے، جس کو موت چاہیے وہ کفر کی زندگی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ جس کو زندگی چاہیے بدر کو دیکھ کر اپنی زندگی اسلام والی بنا لو، اور جس کو ہلاکت چاہیے تو بدر کو دیکھ کر اپنی ہلاکت دیکھ لو. تو قیامت تک پوری امت کو بھی اور اس وقت کے پورے کفر کو بھی بتانا مقصد تھا اس جنگ کرا کے کہ بے یار و مددگار، بے سری جماعت اور کمزور جماعت بغیر کسی مادی طاقت کے یہ جماعت فتح ہو رہی ہے. تو کیا بات ہے، اس کو فتح کیسے نصیب ہو گئی؟ تو سب کی زبان پہ ایک جملہ کفر تھا، چاہے کافر ان کی زبان پہ یہ جملہ آنا چاہیے کہ ضرور کوئی غیبی طاقت ان کی مدد کر رہی ہے. تو یہ جنگ اللہ کو کرانا مقصد تھی. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تم وعدہ کرتے تو کبھی وعدے پہ دونوں بھی میدان میں نہیں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو معاملہ طے کیا تھا کہ لیا ہلی کا من ہلاک، جس کو ہلاک ہونا ہے اس جنگ کے بعد وہ ہلاک ہو جاؤ کفر اختیار کر کے، اور جس کو زندگی چاہیے وہ اسلام کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بنا لے. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو بدر کے میدان میں اب ابو جہل کا قافلہ سامنے، مسلمانوں کا قافلہ سامنے. ابو جہل کو مسلمانوں کی تعداد 100 اللہ تعالیٰ بتا رہے. ابو جہل پوچھ رہا اپنے بازو والے سے، جاؤ معلوم کر کے آؤ کتنی تعداد ہے. کہا کہ ابو جہل کو آ کے کہہ رہا ارے وہ صرف 100 لوگ ہیں، 100 ہے. کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجے کہ جاؤ ان کی تعداد معلوم کرو. وہ صحابی واپس آ کے رہے اللہ کے نبی وہ 300 250 300 ہے کچھ. دونوں کو تعداد اللہ تعالیٰ کم دکھا رہے. کیوں کم دکھا رہے؟ کہ تاکہ عین ان کی لڑائی ہو، بالکل کوئی دونوں میں لڑائی کے اندر پیچھے نہ ہٹے. تو ابو جہل کو یہ لشکر کم دکھ رہا، ان کو وہ لشکر کم دکھ رہا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ جاؤ تھوڑی جاسوسی کر کے آؤ. حضرت علی اور 2 صحابی ساتھ میں تھے آپ کے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، یہ تینوں کو بھیجا جاؤ جاسوسی کر کے آؤ. تو یہ لوگ نکلے تو 2 آدمی کو پکڑ کے لائے. وہ اللہ کے نبی ان کے حجرے میں جو آپ نے عریش، آپ کی جو جھوپڑی تھی عریش اس کا نام تھا، عریش کہتے ہیں جھوپڑی کو عربی میں. آج مسجد عریش وہاں پہ قائم ہے بدر کے میدان میں. تو وہ آپ کی جھوپڑی کے اندر، آپ کے خیمے کے اندر آپ نماز میں تھے مشغول، تو انہوں نے پکڑ کے لایا، اس کو خوب مار رہے. اللہ کے نبی نماز میں اور یہ اس کو دونوں آدمیوں کو خوب مار رہے. کہہ رہے کہ بتاؤ تم کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم کوئی بھی نہیں، ہم تو اجنبی ہے. کہا کہ نہیں بتاؤ. تو کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے والے ہیں. تو ان کو مارنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سلام پھیرے مسکرائے. کہا کہ جب تک سچ کہہ رہا تھا کہ ہم ابو جہل کے آدمی کہہ رہا تھا، جب تک تم اس کو غلط سمجھ رہے تھے. جب کہا اس نے ابو سفیان کے آدمی، تم نے مارنا چھوڑ دیا. جب جھوٹ بولا تو مارنا چھوڑ دیا، سچ بولا تو مار رہے تھے. کہا کہ تم ابو جہل کے آدمی ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کتنی بڑی تعداد ہے تمہاری؟ کہا کہ ہماری تعداد تو مجھ کو معلوم نہیں. کہا کہ اچھا تم کتنے اونٹ ذبح کرتے روز کھانے کے لیے؟ تو کہا کہ ہم لوگ کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے، کبھی 10 کرتے. کہا کہ اس کا مطلب تم 900 اور 1000 ہے. اللہ کے نبی نے اونٹوں کے ذبح ہونے پر اندازہ لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے، بلکہ ایک قائد بھی تھے، ایک مجاہد بھی تھے، ایک جغرافیہ سے واقف بھی تھے، جنگ کی پورے حالات سے اور جنگ کے پورے نقشے سے اللہ کے نبی واقف بھی تھے. ساری چیزیں اللہ کے نبی کے اندر تھی اور یہ ساری چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے تعداد دیکھ کر اونٹ کے ذبح ہونے پر تعداد بتا دیا کہ تم 900 یا 1000 کی تمہاری تعداد ہے. چھوڑ دیا ان کو. کہا کہ چلے جاؤ. چلے گئے وہ لوگ. 1000 کی تعداد جب یہ معلوم ہو گئی تو کچھ صحابہ کو تھوڑا خوف بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن تھا، 624 عیسوی اور 2 ہجری میں یہ بدر کا معرکہ پیش آیا، عظیم الشان انقلابی معرکہ. جمعرات کا رات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے قیام گاہ کے اندر خوب رو رہے تھے. اتنا روئے اللہ کے سامنے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ کے استغنا کو اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے اللہ اگر یہ صحابہ شہید ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت تک بھی کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، کافروں کا بول بالا ہو جائے گا، اسلام کمزور پڑ جائے گا، تیرا کوئی نام لینا نہیں. بہت رو رہے اور اتنا آوازاری کر رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر بھی نیچے گر گئی تھی. چادر آپ کے کاندھوں پہ ڈالا اور اللہ کے نبی کے پیٹھ سے اپنے بدن کو چمٹا لیا، یعنی اللہ کے نبی تھوڑا ٹھہر جاؤ یہ کہنے کے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے آپ نے دعا ختم کی، مکمل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو اتنی آہوزاری کی
کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئیں گی، مجھے تو یقین ہے اللہ کے نبی اللہ کی مدد ضرور آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں واقعی۔ اس رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئے تو حضرت علی کو اور چند صحابہ کو لے کر کہا کہ چلو آج تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ابو جہل کہاں مرے گا، عتبہ کہاں مرے گا، شیبہ کہاں مرے گا۔ جمعہ کی رات تھی، جیسے آج کی جو رات چڑھی، اور لے کر گئے، اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی، کہا کہ دیکھو ابو جہل کے مرنے کی جگہ یہ ہے، نشان بنا دی۔ کہا کہ عتبہ کے مرنے کی جگہ یہ ہے، شیبہ کی یہ جگہ ہے، عتبہ کے بیٹا ولید اس کے مرنے کی جگہ یہ ہے، اور بھی امیہ بن خلف کے مرنے کی جگہ یہ، سب کے اللہ کے نبی نے سب کے بتا دیے مرنے کی جگہ۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم جب ہم لوگوں نے لاشوں کو دیکھا تو ابو جہل کی لاش وہی تھی جہاں اللہ کے نبی نے نشان بتایا تھا۔ صحابہ بہت ذہین تھے، ایک بار چیز کو دیکھ لیا اس کو بولتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان بتایا تھا وہاں پہ ابو جہل تھا، جہاں عتبہ کا بتایا تھا وہاں پہ عتبہ ہی مرا ہوا، ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، جہاں جس کی موت کی جگہ بتائی تھی سب وہاں پہ مرے ہوئے تھے۔ اب جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز اللہ کے نبی ایک درخت کے جڑ کے پاس ایک نماز پڑھاتے ہیں، سارے صحابہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب میدان میں اللہ کے نبی نے صف لگا دیے، ابو جہل نے بھی اپنی صف لگا دیا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صف لگا دیا، دونوں طرف صف لگے۔ دیکھو عجیب صف تھی دنیا کے اندر، پہلی صف تھی ایسی کہ ابو جہل کے لشکر کے اندر باپ ہے تو بیٹا اللہ کے نبی کے لشکر میں ہے، ادھر ابو جہل کے لشکر میں حضرت عباس ہے بھائی، تو اللہ کے نبی کے لشکر کے اندر حمزہ سگے بھائی، ایک ماں کے بیٹے ایک باپ کی اولاد آمنے سامنے ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی جو عتبہ کے ایک بیٹے ولید وہ ابو جہل کے لشکر میں ہے، اور عتبہ کا دوسرا بیٹا حذیفہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں۔ ایسا لشکر تھا کہ قیامت تک بھی ایسا لشکر نہیں دکھیں گا کہ سگا بھائی ادھر ہے تو سگا بھائی ایک ادھر ہے، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر، چچا ادھر تو بھتیجا ادھر۔ یہ لشکر پہلا دنیا کا لشکر تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی اس لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ عظیم جنگ تھی اور عظیم معاملہ تھا کہ صرف اللہ کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، اپنے ہی خون سے خون ٹکرا رہا تھا اللہ کے واسطے۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا کہ تم نے کوئی ایسی قوم کو پایا کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جنگ لڑ رہی تھی، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ سامنے والے ان کے باپ تھے، سامنے والے ان کے بیٹے تھے، پھر بھی ان سے لڑ رہے تھے صرف اللہ کے واسطے، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اعلان کر دیا تھا کہ بدر میں جتنے شریک اللہ کے نبی فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، ان سے جا کے کہہ دو جو چاہے کر لو، جو گناہ چاہے کرو، جو زندگی گزارنا چاہے گزار لو، اللہ نے پورے بدر والوں کو معاف کر دیا، ان کا کوئی گناہ پر ان کی پکڑ نہیں ہونے والی۔ یہ اعلان دنیا کے اندر کس کو ملا؟ صرف بدری صحابہ کو ملا۔ اب لشکر تیار ہو گیا، لشکر مسلمانوں کے لشکر میں بعض کو معلوم ہو گیا کہ ابو جہل کے اس میں 1000 ہے، گھوڑ سوار ہے، ادھر 2 ہی گھوڑے، ادھر پورے گھوڑے، ادھر 70 اونٹ، ادھر کتنی تعداد میں اونٹ ہے۔ اب آمنے سامنے لشکر ہے، اللہ کے نبی نے ایسی صف بنائی کہ صف کو دیکھ کر ہی وہ لوگ ہے نا گھبرا رہے تھے، تو اس میں سے عتبہ نے کہا ایک آدمی کو جا اور پورے لشکر کا معائنہ کر کے آ۔ وہ لشکر کا معائنہ کر کے آیا اور آس پاس بھی دیکھا کوئی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی ہے، کہا کہ نہیں کوئی مدد نہیں پہنچنے والی، لیکن واللہ قسم کھا کے کہنے لگا، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے اونٹوں میں موت نظر آ رہی ہے، صحابہ کے اونٹوں میں مجھے موت نظر آ رہی۔ تو یہ سننا تھا کہ قافلہ تھوڑا ڈر گیا، عتبہ شیبہ بھی ڈر گیا، اور جو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنے وہ بھی ڈر گئے، کہا کہ دیکھو اب بھی موقع ہے، محمد ہمارا خون ہے، ہم اپنے خون سے کیوں لڑے؟ اگر ہم کو ان کی موت چاہیے تو عرب کے حوالے کر دیں، عرب خود ان سے لڑیں گے مٹیں گے، ہم کیوں اپنے خون سے لڑے؟ یہ خون بہائے گا اپنا ہی خون، ادھر سے ہو کہ ادھر سے ہو، اپنا ہی خون ختم ہونے والا ہے، سمجھا رہے حکیم بن حزام۔ لیکن عتبہ شیبہ تو سمجھ گیا، اس نے ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل کو کہا، ابو جہل نے کہا کہ قسم بخدا تیرے جیسا ڈرفک میں نے نہیں دیکھا، تو بہت گھبرا رہا، ڈر رہا ہے، ڈرنے کی بات نہیں، دیکھ کبھی موت کا منظر ہمارے سامنے، کون مرتا کون جیتا بھی پتہ چل جائے گا، یہ تلواریں ہمارا فیصلہ ہے، ہماری تلواریں فیصلہ کریں گے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو اس کو بزدل کہا، تو وہ لوگ کیا کرے جنگ کے ٹائم میں، اور اب وہ جوش میں آ گئے، عتبہ کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید تینوں کے تینوں میدان میں آگے گئے اور کہا کہ کون ہم سے لڑے گا، پہلے ہم سے لڑو بعد میں جنگ لڑنا۔ تو 3 صحابی انصاری تھے، ایک تھے اوف، دوسرے تھے معوذ، یہ افرا رضی کے بیٹے تھے، یہ دونوں بھی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، تینوں انصاری صحابی اس کے سامنے آ گئے، تینوں کے سامنے۔ ان کے نقاب پہنے ہوئے تھے، جنگ کی حالت میں نقاب پہنے جاتا، ان کے نقاب پہنے ہوئے تھے، تو کہا کہ تم کون ہے؟
تو انہوں نے کہا میں عوف ہے. تو کہا کہ تم کون؟ کہا کہ میں معوض ہے. کہا کہ تم کون ہے؟ کہا کہ میں عبداللہ ابن رواحہ ہے. کہا کہ تم کون؟ انصاری ہے. ہم انصاری ہیں. کہا کہ نہیں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، جاؤ ہمارے خاندان والوں کو بھیجو، جاؤ محمد کو بولنا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجو. وہ گیا. کہا کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے خاندان کے لوگ چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر علی آگے بڑھو، حمزہ آگے جاؤ، اور حارث ابن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ عبید تم آگے جاؤ. تینوں گئے. تینوں کے چہرے پہ نقاب تھا. عتبہ نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں علی ہوں. کہا کہ تم کون؟ کہا کہ میں حمزہ. کہا کہ تم کون؟ کہا کہ میں عبید ابن حارث ابن عبد المطلب ہوں. کہا کہ اچھا آج ہمارا خون ہی ہم سے لڑنے والا ہے. اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی. حضرت علی نے ایک ہی وار کے اندر جو ان کے مقابلے میں ولید آیا تھا جو عتبہ کا بیٹا تھا، ولید کو ایک ہی وار میں اس کی گردن ختم کر دی. حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی وار کے اندر عتبہ کو ختم کر دیا. شیبہ نے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو کاٹ دیا، ہڈی بھی کٹ گئی تھی پیر کی. یہ دونوں پھر دونوں کو قتل کر کے اس کو قتل کیا اور اپنے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے پاس لائے. حضرت عبید کو دیکھے اللہ کے نبی کہ عبید کے پیر سے تو پورا خون بہ رہا، خون روکنے کی وجہ کوئی چیز ہی نہیں جس سے خون روکا جائے. کہا کہ اللہ کے نبی میں شہید. تو کہا کہ ہاں تم شہید، میں گواہ تمہاری شہادت کا کہ تم شہید. تو مسکرانے لگے. کہا کہ اللہ کے نبی مجھے شہادت ہو رہی ہے اور مجھے اپنے چچا ابو طالب کا ایک شعر یاد آ رہا، عربی کا شعر. انہوں نے کہا کون سی حالت میں شعر پڑھ رہے ہو؟ موت کے وقت میں. جبکہ یقین ہے کیونکہ خون بہ رہا، رک رہا نہیں. خون پورا ختم ہونے کے بعد بی پی لو ہوتی ہے اور اس کے بعد دل کو جب خون نہیں پہنچتا، خون نہیں ملتا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں ملتا، تو آخری میں دل ہارٹ ہوتا، دل کے اندر ہارٹ اٹیک ہوتا دل کے اندر، اور دل بالکل ایک جھٹکا مار کے ختم ہوتا. بی پی لو ہونے کے اندر بہت آسانی سے ہوتی ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یقین تھا کہ مر رہے ہیں، لیکن وہ ابو طالب اپنے چچا کا شعر کہنے لگے جس میں انہوں نے شعر میں یہ کہا تھا کہ ہم لوگ مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ محمد کو حوالے کر دو، لیکن واللہ ہم محمد کو اس وقت تک حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری جان ختم نہ ہو. اللہ کے نبی ہم تو اس حالت میں مر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ پورے صحابہ ہیں اور میں اپنی قربانی پہلے دے کے جا رہا ہوں. ابو طالب ہوتے تو آج خوش ہو جاتے میرے اس قتل کو دیکھ کر، میری اس شہادت کو دیکھ کر. بہرحال بعد میں ان کا شہادت ہو گئی. اور پھر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو عتبہ شیبہ نے تو جلدی مچائی تھی، ہم جلدی نہیں مچائیں گے، ہم لوگ ایک ساتھ میں جنگ کریں گے اور ان کو ہرا دیں گے. اب جنگ شروع ہونے والی کہ ایک اچانک ایک ہوا چلی، ایسی جیسا ہم لوگ واٹل وغیرہ کہتے ہیں، ایسی کوئی ہوا چلی، عجیب ہوا چلی اور عجیب کوئی چیزیں نظر آئی. تو صحابہ کا اللہ نبی یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام میں 500 لشکر کے ساتھ میں آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اسی سورہ انفال میں استغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، آوازاری کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اور انی ممدکم بألف من الملائکہ، فرشتوں کی 1000 کی جماعت نقد تمہارے لیے مدد کے لیے اتاری. دیکھو ہر نبی کے ٹائم میں فرشتے اترے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے ٹائم میں بھی فرشتے اترے، ان سے پہلے بھی جو نبیوں نے جنگیں کی فرشتے اترے، لیکن فرشتوں نے جنگ نہیں کی. فرشتے کیا کرتے تھے پھر اتر کے؟ فرشتے تصرف کرتے تھے جیسے اللہ والے تصرف کرتے ہیں، جس کو مسلمانوں کی جماعت، شانی جماعت مانتی نہیں اس بات کو. دل کی کیفیت، دل کا تصرف رہتا ہے، آدمی کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کے نور سے دل ایسا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ جس پر چاہتے ہیں اپنی توجہ اللہ والے ڈال دیتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ توجہ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصرف. تو فرشتے بھی آ کر تصرف کرتے تھے، جو آج کے زمانے میں بلوٹوتھ کہتے ہیں ہم لوگ، بلوٹوتھ جیسا موبائل میں بلوٹوتھ کے ذریعے سے ادھر ادھر سے چیزیں منتقل ہوتی گئے، یہی اللہ والوں کا بلوٹوتھ ہوتا ہے، تصرف جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ وہ اپنے دل کی باتوں کو، اپنے اندر کی کیفیتوں کو، اپنے اندر کے حال کو اپنے مرید کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مرید کی زندگی بدل جاتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. تقدیر ایسے نہیں کہا گیا. تو تصرف فرشتے ڈالتے تھے اور لڑنے والے مسلمانوں کو دل میں ان کے تصرف ہونے کے بعد جیسا فرشتوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا اس جنگ کے اندر، ایسے مسلمانوں کا خوف بھی غائب ہوتا تھا وہ تصرف کی وجہ سے. لیکن اس جنگ کے اندر فرشتے باقاعدہ لڑنے کے لیے اترے تھے، تلواروں کے ساتھ آئے تھے، اور فرشتوں نے کبھی زندگی میں جنگ لڑے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے اللہ کیسے لڑنا؟ فرشتے کی جماعت، ایک فرشتہ پوری دنیا کو اٹھا کے پٹک سکتا ہے، پورے فوج کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اتنے 1000 کا تعداد اللہ نے بھیجے، اور اس کے ساتھ میں فرشتوں کو جنگ لڑنا بھی معلوم نہیں.
تو فرشتے پوچھ رہے اللہ تعالیٰ سے کیسے لڑنا ہم نے جنگ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کہ تم 26ویں پارے میں یہ کہ تم ان کی گردنوں کو مارنا، اگر گردن پہ تلوار چک گئی تو پھر ان کے ہاتھوں کو مارنا کہ اس سے بھی ان کی تلوار ہاتھ میں سے گر جائیں گے، تم نے یہ کام کرنا۔ فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو پہلے جو ہوا چلی اس کے اندر کہا کہ اللہ کے نبی کیا تھا یا رسول اللہ؟ کہا کہ یہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، 500 فرشتوں کے ساتھ یہ اب بھی اترے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک ہوا سی چلی، عجیب واہ ایسی ہوا کی آواز آئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ میں اترے، 1000 فرشتے نگد اترے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر 3000 کا کہا تھا۔ تو بہرحال 1000 تو سب متعین ہے، قرآن میں بھی 3000 کا بھی ذکر ہے، 5000 کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ 1000 باقاعدہ لڑنے کے لیے تلواروں کے ساتھ اترے تھے، سب نشاندہی گھوڑے کے ساتھ تھے اور سب کے سروں پر امامہ بندھے ہوا تھا، فرشتے امامہ کے ساتھ میں تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو امامہ پسند ہے، مسلمانوں کو بھی ہم کو بھی امامہ باندھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی پوری زندگی سر پہ امامہ آپ کے سر پہ رہا کرتا تھا، کبھی کالا کبھی ہرا کبھی پیلا، کبھی آپ کا امامہ سفید ہوا کرتا تھا، تو ہم کو بھی یہ امامے باندھنا چاہیے۔ تو فرشتے 1000 کی تعداد کے اندر فرشتے بھی اب صف کے اندر لگ گئے، تو مسلمانوں کو ایک دلی اب کیا ہوگا، اطمینان حاصل ہو گیا مسلمانوں کو۔ وما جعلہ اللہ، فرشتوں کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو بشارت ہو کہ تم اکیلے نہیں ہے، اللہ پورا کا پورا اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے ساتھ میں ہے، فرشتوں کی جماعت تمہارے ساتھ میں ہے۔ وہ 1000 ہے تو کیا ہوا، 1000 فرشتوں کی جماعت ہے تمہارے ساتھ، اور ولی تطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ اطمینان بخشے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کی جماعت اتاری تھی۔ بہرحال فرشتے اتر گئے، جبریل علیہ السلام بھی، میکائیل علیہ السلام بھی، اب ایسے بہادر 2 زبردست فرشتے اور 1000 فرشتے اتر گئے، مسلمانوں کو پوری تسلی۔ اب ایک صحابی کہہ رہے جن کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے کہ ابو جہل اپنے لشکر میں گھوم رہا، گھوڑا دوڑا رہا ہے تکبر کے ساتھ، اور ادھر میں اللہ کے نبی صف لگا دیے۔ ایک صحابی تھے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو وہ آگے دکھ رہے تو اللہ کے نبی نے ایک تیر سے ہلکا سا نشان پیٹ میں تھوڑا تیر چبایا، کہا کہ پیچھے ہو جاؤ تھوڑا، صف کو برابر اللہ کے نبی لگا رہے۔ نماز کے اندر بھی صف اور جنگ کے اندر بھی صف، کیسی؟ ایک دم برابر صف۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ میں چبا دیا، تیر چبایا آپ نے میرے پیٹ میں، مجھے تکلیف ہوئی۔ کہا کہ تمہیں تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، میں بھی چباؤں گا۔ تو کہا کہ لے چبا لو۔ کہا کہ اللہ کے نبی شر اتارو۔ اللہ کے نبی تعجب سے کہ شر اتارنے لگا، کہا کہ شر اتار دیا اللہ کے نبی نے۔ کہا کہ لو بدلہ لے لو۔ تو گئے اللہ کے نبی سے چمٹ کے رونے لگے، کہا کہ اللہ کے نبی میں یقین کرتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر میں شہید ہو جاؤں گا، آخری آپ سے ملاقات کرنا تھا، یہ نہیں مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیسا ملنا کہ جنگ کی حالت ہے، آپ کو کیسا ملنا؟ تو ملنے کا یہ بہانہ اللہ نے بنا دیا، مجھے صرف آپ کو ملنا مقصد تھا، گلے سے لگانا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی اب میں اطمینان سے شہید ہو جاؤں گا، اور واقعی اس جنگ کے اندر وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں دائیں طرف دیکھ رہا تو وہ معوذ، جو بائیں طرف دیکھ رہا تو وہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے، اور معوذ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دونوں بھی میرے آزو بازو۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کوئی بڑا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، عمر فاروق ہوتے اور علی ہوتے بازو میں بہادر، تو کام آتے ہیں میرے، یہ چھوٹے بچے تو ان کی مدد میرے کو کرنا پڑیں گے۔ تو اس میں سے ایک بچہ کہتا ہے چچا جان، چچا نے کہا کہ کیا بیٹا کیا کام ہے؟ کہا کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ اب میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں، بچہ مجھے ابو جہل کا نام پوچھ کے اور مجھے غیرت دلا رہا۔ کہا کہ بیٹا ابو جہل وہ ہے تو گمراہ۔ کہا کہ کیا کریں گے تم ابو جہل کا نام سن کے؟ کہا کہ وہ سنا کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے۔ کہا کہ ہاں وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے۔ کہا کہ ہم اس ارادے سے نکلے ہیں کہ اس کو ہم شہید قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نبی کو وہ گالی دیتا ہے۔ کیا بچے تھے وہ لوگ اور کیا ایمان تھا۔ تو میرے کو غیرت جاگی کہ معصوم بچے ڈائریکٹ اس لشکر کے امیر کو مارنا چاہ رہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ بازو میں بچے ہیں، اور وہ بچوں کے نشانہ تو ابو جہل ہے۔ وہ بچے جنگ شروع ہونے والی تو سب سے پہلے وہ دونوں بچے آگے دوڑے، اور آگے دوڑ کر ایک بھائی نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پہ مارا، تو دوسرے بھائی نے ابو جہل کی ٹانگ پہ مارا۔ دونوں بھائی نے ابو جہل کی ٹانگ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی، اس کی ٹانگیں توڑ دیے۔ جنگ کے اندر پورا منظر جنگ کا وہ زمین پہ پڑے دیکھ رہا تھا کہ اس کی ٹانگ زمین پہ گر چکی تھی، ایک ٹانگ اس کی باقی تھی، ٹانگ پوری ختم ہو چکی تھی، اس کی ٹانگ سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ تو اس کے بیٹے جو تھے حضرت ابو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے پھر وہ اس کے ہاتھ پہ مارے، معوذ کے ہاتھ پر مارے تو وہ بچے کا ہاتھ لٹک گیا۔ پوری جنگ وہ بچہ لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ میں بچے نے، معصوم بچے نے جنگ لڑی، ایک ہاتھ پورا لٹک گیا، پورا خون ٹپک رہا، اسی حالت میں پوری بدر کی جنگ وہ بچے نے لڑی۔ بہرحال جنگ شروع ہو گئی، اور تھوڑا وقت گزرا تھا، بعض صحابہ کو تو فرشتے نظر آ رہے تھے، بعض صحابہ کو ان کی آوازیں آ رہی تھی، اور بعض صحابہ ایسی تلوار اٹھا رہے کہ ادھر گردن کٹ کی گر رہی، بعض صحابہ تلوار اٹھا رہے کہ مشرکین مکہ کی تلوار زمین پہ گری، ان کی انگلیوں میں سے خون ٹپک رہا، صحابہ دنگ تھے یہ کیا ہو رہا۔ ایک صحابی
معمولی قد کے کمزور صحابی، اور انہوں نے آخری جنگ ختم ہونے کے ٹائم میں کس کو پکڑ لیا؟ حضرت عباس کو پکڑا۔ حضرت عباس اتنے لمبے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھے بھی نہیں جاتا تھا آپ کو، اتنے لمبے تھے۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھے تو آپ کے پیر زمین پہ لگ جاتے تھے، تو آپ کو اونٹ پہ سوار ہونا پڑتا تھا۔ اونچے پورے تھے، آپ کی چھاتی بھی بہت چوڑی تھی، اونچے پورے، تو اس کو باندھ کر اللہ کے نبی کے پاس پکڑ کے لا رہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے نبی کے چچا ہے، اور کہا کہ اللہ کے نبی دیکھو کیسے مضبوط آدمی کو پکڑ کے لایا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے واہ 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 واہ، کیا مضبوط آدمی کو تم نے پکڑا؟ کہا کہ اسی آدمی نے تم کو پکڑا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس کے کیا مجال کہ عباس کو پکڑے، عباس کو پکڑنے کی اس کے کیا مجال، لیکن اس کے ساتھ میں کوئی آسمانی آدمی تھا جو میرے ہاتھ پیر باندھ کے رسی اس کے ہاتھ میں اس نے دیا، باندھا اس نے مجھ کو، انہیں نہیں باندھا مجھ کو۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے کہ وہ فرشتے ادا کر کے۔ تو بہرحال جب جنگ ختم ہونے کا وقت آیا تو مشرکین ہار چکے تھے اور میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، 70 جہنم رسید ہو چکے تھے اور 70 مسلمانوں کی قید میں آ چکے تھے۔ مال غنیمت، اونٹ، گھوڑے، اونٹنیاں اور تلواریں، نیزے سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں بڑا لشکر کا حصہ آ چکا تھا، اور یہ مسلمانوں کی فتح مبین تھی اور بڑی کامیابی تھی۔ اللہ کے بھروسے پہ توکل علی اللہ کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی تھی عظیم الشان۔ اس جنگ کے ختم ہونے پر جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہے، عتبہ کی پڑی، اسی جگہ پہ پڑی جہاں اللہ کے نبی نے نشان بتائے تھے۔ اللہ کے نبی نے بدر کے اسی کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈال دیا اور ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کیا بنا تمہارا، تکبر نے تمہارا کیا کام دیا، جاؤ اب جہنم کا مزہ چکو۔ سارے تکبر کرنے والے سارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوسوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کون کون لوگ آئے ہوئے لشکر میں، تو کہا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر پاروں کو ہمارے حوالے کر دیا، پورے مکہ کے خاص لوگ اس جنگ کے اندر اللہ نے ختم کر دیا۔ اس جنگ کا جب پورے دنیا کے اندر اس جنگ کی بات پھیلی، مشہور ہوئی خبر، تو ساری دنیا پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا تھا، خوف طاری ہو گیا تھا کہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ بغیر تلواروں کے، بغیر نیزوں کے، بغیر تیروں کے، بغیر ہتھیاروں کے نہتے یہ 1000 مضبوط لشکر کا انہوں نے مقابلہ کیا، تو ایسے کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ تو رعب طاری ہو گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی اسلام کی فتح مبین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی مادی طاقت کو پھر بڑھایا، مسلمانوں کو رعب کافروں کے دلوں میں ڈالا، اور اس جنگ سے ان کے اندر ایک طرح کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ اور جب یہ لوٹے مدینے کے مکے کے اندر، تو مکے کے اندر روا روٹ اور ماتم، اور سارے مکے میں عورتیں اپنے سروں کو کھول کر اور سر پیٹی ہوئی، مٹی اپنے سروں پہ ڈال کے مکے میں دوڑ رہی تھی، اور لاشیں تک ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اور مکے کے اندر ماتم سب بنا ہوا تھا۔ یہ حالت تھی مکے میں۔ اللہ تبارک نے اس جنگ سے بتایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن مسلمان بدری ہونا چاہیے۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے بعد میں جبرائیل علیہ السلام پوچھنے لگے، اللہ کے نبی اس جنگ کو کل آگے پوری مکمل خلاصے سے جنگ کل بتائی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے معزز صحابہ کون ہے؟ کہا کہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو کہا کہ آپ بھی سن لیجئے کہ تمام فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے، ان کا مقام اللہ نے اونچا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے بتایا کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، قیامت تک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی مدد قیامت تک ایمان والوں کے ساتھ میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں، ان کی زندگی میں تقویٰ ہو، ان کی زندگی میں توکل ہو، ان کی زندگی کے اندر صبر ہو۔ تقویٰ، توکل اور صبر، یہ 3 طاقتیں مسلمانوں کی ہے۔ یہ زندگی کے اندر ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور یہ زندگی میں نہیں ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔